آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بجاہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ فہم قرآن اور انس قرآن۔ آج جو ہماری صورت موضوع تھی وہ تھی سورہ اقرا یعنی پڑھ، جس کے معنی ہے یا سورہ علق یا سورہ قلم، جو تین نام بتائے گئے ہیں۔ آج اس سورت کا دوسرا حصہ، پہلی 5 آیات کی تفسیر جو ہے یعنی اس کا پیغام بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کی پہلی 5 آیات میں پروردگار ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو اس کی مکمل آیات جو ہے وہ 19 ہیں، تو آج جو باقی اس کی آیات ہیں وہ ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے پیغام آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی 5 آیات میں اللہ نے یعنی پہلی جو وحی تھی قرآن کریم کی، جو پہلی وحی ہے سید الرسل پر، اس 5 آیات میں اللہ نے پڑھنے کی بات کی ہے اور قلم یعنی لکھنے کی بات کی ہے۔ یا تو پہلی وحی میں یعنی پڑھنے اور لکھنے کا تعلق ہے، تو گویا پہلی وحی سے یہ معلوم ہوا کہ پروردگار انسان کی جو ہدایت چاہتا ہے، جو انسان کے اندر کمال چاہتا ہے، وہ انسان کی ہدایت اور انسان کے اندر کمال، انسان کی کامیابی، انسان کی نجات اگر ہو سکتی ہے تو وہ علم کے ذریعے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے پہلی وحی میں ذکر علم کا کیا ہے، یعنی علم کی دولت کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، علم کے ذریعے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، علم کے ذریعے انسان نجات پا سکتا ہے، علم کے ذریعے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے، علم کے ذریعے انسان دین الہی پر عمل کر سکتا ہے، اور علم کے ذریعے انسان محمد وآل محمد کی تعلیمات پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا علم کی اہمیت یعنی بیان ہوئی، تو اس لیے آج ہم علم اور علماء کی فضیلت میں چند روایات اور پھر اس کے بعد بعض آیات کی تفسیر کو ہم پیش کریں گے۔ علم کے حوالے سے ہمارے پاس جو فضیلت میں جو ہمارے پاس ہے، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جہاد افضل ہے، جہاد افضل ہے یا کون سا عمل افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، علم سیکھنا افضل ہے۔ یعنی انہوں نے رسول اللہ نے سوال کیا کون سا جہاد افضل ہے، کس طرح کا جہاد افضل ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یعنی جو اللہ کی طرف سے، علم ایسا ہے کہ یعنی علم ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے بڑے بڑوں کو جو ہم شکست دے سکتے ہیں، یعنی علم کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں۔ تو سب سے جو بڑی دولت ہے، سب سے بڑا جو مومن کا ہتھیار ہے جس سے دشمن کو ہم شکست دے سکتے ہیں، وہ علم ہے۔ تو علم وہ قلم کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ تقریر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ علماء دین آپ دیکھ لیں، علم کی دولت کے صدقے سے، وسیلے سے وہ اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، مذہب آل محمد پہ اٹھنے والے شبہات اور پر جو اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، یا قلم کے ذریعے سے یا اسپیچ یعنی گفتگو کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا علم افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ، نماز افضل ہے، علم کے بعد نماز افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ افضل ہے، اور ان کے پاس بیٹھنا یہ افضل ہے، یعنی علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا اور ان کی محفلوں میں بیٹھنا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ایک اور حدیث میں، فرمایا عالم دین کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا اور اس گھنٹے میں علمی مسائل سیکھنا، یعنی اس میں سوال کرنا، سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اور پھر ان مسائل کو سن کر سیکھ کر یاد کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمل افضل ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں علماء کی محفل میں بیٹھنا 1 گھنٹہ، اس کو سن کر یاد کرنا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ عمل افضل ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے۔ علیہ السلام، دیکھیں اس قدر عظیم عمل ہے، عالم دین کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا 1,00,000 مرتبہ انسان تسبیح پڑھے جس میں اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، یا دوسرے ذکر کرے۔ رسول فرماتے ہیں 1,00,000 تسبیح پڑھنے سے افضل ہے 1 گھنٹہ عالم دین کی محفل میں بیٹھ کے آل محمد کے مذہب کی تعلیمات سیکھیں، اللہ کے دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں۔ یعنی کس قدر فضیلت ہے، چونکہ علماء کے پاس ہم بیٹھیں گے تو تب جا کے ہمیں دین کا علم ہوگا، ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، ہم دین کی معلومات ہوگی تو دین پر عمل کر سکیں گے، دین کی معلومات نہیں ہوں گی تو دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، یعنی ہم نے کوئی کام بھی سیکھنا ہو نا تو بچے کو کیا ہے، اس کو کسی دکان پہ بٹھاتے ہیں کام سیکھنے کے لیے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں سیکھ سکتا جب تک کوئی استاد، کوئی کاریگر، کوئی انجینئر کسی کو کام نہیں سکھائے گا، اس کو کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے رسول اللہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے، اہل علم کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ کا قرآن سمجھ آئے گا، آپ کو محمد وآل محمد کی تعلیمات سمجھ آئیں گی۔ تو یعنی یہ دیکھیے اس قدر فضیلت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے تیسرا جملہ فرماتے ہیں 1000 گھوڑا آج کے دور میں بھی کافی مہنگا ہے، اس دور میں تو بہت قیمتی ایک مالیت رکھتا تھا وہ گھوڑا۔ 1000 گھوڑا راہ خدا میں جہاد کے لیے دے دینا، اس سے افضل یہ ہے کہ 1 گھنٹہ عالم دین کی محفل میں بیٹھ کے دین سیکھنا، جس دین پر انسان عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، اب رسول اللہ علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، روایت کے جملے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل اچھا ہے، عمل کون سا اچھا ہے؟ رسول نے علم کی بات کی، اصحاب کیا پوچھ رہے ہیں؟ عمل کون سا اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا عمل علم سیکھنا۔ آپ نے علم کی فضیلت بیان کی، انہوں نے کہا عمل کون سا اچھا ہے؟ کہا کہ علم سیکھنا، یہ والا عمل، یعنی یہ کام علم سیکھو، یہ افضل ہے۔ پھر اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ عمل کون سا افضل ہے؟ رسول اللہ نے پھر فرمایا علم سیکھنا، یعنی جس سے آپ کو قرآن کا علم حاصل ہو، محمد وآل محمد کی تعلیمات حاصل ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یعنی بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے یا رسول اللہ ہم عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو عمل کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ یعنی اصحاب چاہتے تھے ہم عمل کا کوئی نمونہ سیکھیں، لیکن سید و رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھو عمل اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہوگا، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ اگر عمل ہم کرتے رہیں بغیر علم کے، وہ ہمارے گلے پڑ سکتا ہے، وہ گمراہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا عمل وہ عمل زیادہ ہے، علم کے ساتھ تھوڑا عمل جو ہے وہ عمل زیادہ ہے۔ یعنی آپ علم کے ساتھ تھوڑا عمل کریں نا، تھوڑے عمل سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ صرف واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ صرف واجب روزے رکھ رہے ہیں، علم کے ساتھ آپ واجبات ادا کریں، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ عمل زیادہ ہے۔ لیکن آپ نمازوں پہ نمازیں، بہت ساری نمازوں کی اقسام پڑھتے رہیں،
آپ روزے رکھتے رہیں، آپ حج کریں، عمرے کریں اور بہت سارے کام کریں، روزانہ کے دستور کے بھئی یہ عمل کر لوں، فلاں عمل کر لوں، فلاں کام کر لوں، لیکن علم حاصل نہ ہو، انسان علم حاصل نہ کرے، نہ صحیح وضو کا پتہ ہو، نہ صحیح غسل کا پتہ ہو، نہ صحیح احکام کا پتہ ہو، نہ تجوید کا پتہ ہو، نہ قرأت کا پتہ ہو، اب وہ عمل کوئی فائدہ دے گا؟ تو لہذا عمل زیادہ کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا عمل کرنا وہ عمل زیادہ ہے، اور جو بغیر علم کے زیادہ عمل کیا جائے وہ تھوڑا ہے۔ جو بغیر علم کے زیادہ عمل کیا جائے وہ تھوڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کا عمل صحیح ہوگا وہی قبول ہوگا، باقی سارا بیکار جائے گا۔ تو انسان یعنی جب بھی کوئی کام کرنے لگے، انسان یہ دیکھے کہ میرا اس میں شرعی حکم کیا ہے، یعنی معصومین کی فقہ میں، جو ائمہ اہل بیت کی جو فقہ ہے اس میں میرا شرعی حکم کیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں روایت میں ہے کہ جس نے عالم یا طالب علم کی عزت کی اس نے انبیاء کی عزت کی۔ عالم یا طالب علم کی عزت کرنا، اور جس نے عالم یا طالب علم کی عزت کی اس نے، رسول اللہ فرماتے ہیں، انبیاء کی مہمان نوازی کی، یعنی ان کو کھانا کھلانا، ان کو دعوت دینا۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ کیا عالم افضل ہے یا شہید افضل ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے شہید اور ایک ہے عالم، ان میں سے افضل کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک عالم 1000 شہداء سے افضل ہے۔ 1000 شہید راہ خدا میں اپنی جان دے دے، اس سے افضل یہ ہے کہ ایک عالم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شہید ہوا ہے وہ اسلام کی نصرت کے لیے صرف اپنی جان دے رہا ہے۔ یہ جو عالم ہے وہ یہ اسلام کی مسلسل نصرت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے، محمد وال محمد کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس لیے عالم کا رتبہ جو ہے یہ بلند ہے، اور اللہ کے رسول اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں من اہانا عالما فقد اہاننی۔ سید رسول اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں جس نے ایک عالم دین کی توہین کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ رسول کی توہین کی۔ عالم کی توہین کرنا، حقارت کے ساتھ اس کے ساتھ بولنا یا اس کے ساتھ اس طرح سے کام سے پیش آنا، سید رسول فرماتے ہیں یہ میری توہین ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں من اکرم عالما فقد اکرمنی، جس نے عالم کا احترام کیا، تعظیم کی، اس نے مجھ مصطفیٰ کی تعظیم کی۔ تو اہل علم یعنی اہل علم علماء کی جو ہم عزت و احترام کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، رسول اللہ کے علم کی وجہ سے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وجہ سے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے امام حق ہیں، ان کی عزت اور ان کا مقام ہے چونکہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہیں۔ تو حالانکہ وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایک منصب عطا کیا، علم کی دولت سے نوازا، عصمت کی اور رتبے کے۔ تو اللہ جس کو جو عزت دے دے، تو اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کہ اللہ نے شرف کس کو بخشا ہے۔ تو علم جو ہے وہ انسان کو کرامت اور عزت بخشتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی عالم کو ذلیل کرتا ہے یا اس کو حقیر جانتا ہے، کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا ہے، تو سید الرسل فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے شخص کو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔ جو کسی عالم کو ذلیل اور حقیر یا کسی کی انسلٹ کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا، اور تمام لوگوں کے سامنے، اولین و آخرین کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا۔ اس قدر سزا ہے۔ عالم کی توہین کرنا، عالم کو ذلیل کرنا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علیہ السلام، یعنی آپ عالم کی توہین کر رہے ہیں، آپ عالم کی
کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سید رسول فرماتے ہیں یاد رکھیں، آپ ایک آدمی کے سامنے عالم کی توہین کر رہے ہیں یا خود اپنے سامنے، قیامت میں بھی دنیا میں بھی اللہ آپ کو ذلیل بھی کرے گا اور اللہ آپ کو رسوا بھی کرے گا لوگوں کے سامنے، دنیا اور آخرت میں۔ تو یعنی عالم دین کا ایک مقام ہے۔ تو اسی لیے ملتا ہے روایت میں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص عالم کے علم سے استفادے کے لیے، یعنی جو شخص کسی عالم دین سے علم سیکھنے کے لیے، بھئی قرآن کا درس ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے یا عالم دین کی مجلس ہو رہی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ عالم دین کی محفل میں جاتا ہے سیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جب اس کی محفل سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ اس کے کوئی نام اعمال میں ایک گناہ نہیں ہے، وہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی عالم دین کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ دین سیکھنے گئے، یہ آل محمد کی تعلیمات سیکھنے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک بات جو یاد کرتا ہے، عالم دین کی درس میں جاتا ہے، محفل میں مجلس میں جو جاتا ہے، ایک بات یاد کرتا ہے، اللہ اس شخص کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ عظیم ہے، ادھر آگے آ جائے، 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایک بات صرف سیکھنا، ایک بات یاد کرنا تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ 1 سال کی جو عبادت ہے اس کا یہ کتنی ہوتی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں 1 سال کی یہ عبادت جس میں اس نے ساری رات نمازیں پڑھی اور سارا دن روزے سے رہا، عالم دین کے درس میں مجلس میں صرف ایک بات سیکھنے کا یہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جو عالم دین کی محفل میں ایک بات سیکھ لیتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اللہ بہشت میں 1000 شہر اس کے نام کے تعمیر کرواتا ہے۔ یہ ایک شہر ہے، ملتان شہر، یہ ایک شہر ہے، 1000 شہر تیار کرواتا ہے، 1000 سٹی اللہ یہ تیار کرواتا ہے۔ کس کے نام سے؟ اس کے نام سے۔ ہر شہر پہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں مرد مومن حبدار آل محمد کا یہ شہر ہے، جو یہ جزا ہے جو اس نے عالم کی محفل میں فلاں بات سیکھی تھی۔ اور معصوم فرماتے، امام فرماتے ہیں یہ جو 1000 شہر ہے اس کا ایک شہر دنیا پوری کائنات سے بڑا ہے، ایک شہر پوری کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ ایسے 1000 شہر عطا کرتا ہے اس مرد مومن کو جو علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے 1 گھنٹہ اور ایک بات سیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے فرمایا بلکہ دنیا سے بڑا نہیں، اللہ اکبر، روایت کا جملہ ہے دنیا سے 10 گنا بڑا ہے، یعنی 10 دنیا کے اتنے خطے ہوں اس سے بھی بڑی ہے وہ ایک شہر بڑا ہے۔ کس قدر عظمت ہے یہ علماء کی محفل میں بیٹھنا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو منصب نبوت رکھا ہے، جو امامت رکھا ہے، وہ کہاں رکھا ہے؟ جن کو اللہ نے یعنی نبوت و امامت سونپی ہے ان کو اللہ نے علم کی دولت بھی دی ہے۔ تو علم وہاں جہاں ہے وہاں نبوت و امامت ہے، جہاں پر علم نہیں ہے یعنی اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کو یا کسی امام کو علیہ باللہ جاہل رکھا ہو، بلکہ دنیا والوں کو جب بھی کوئی اپنی علمی مشکل کا حل چاہیے تھا یا رسول کے دروازے پہ آتے تھے یا آل رسول کے دروازے پہ آتے تھے۔ تو یہ کس قدر عظیم یہ دولت ہے جی کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے یعنی محمد وآل محمد کے دروازے پہ آتے تھے۔ تو لہٰذا روایت میں اسی لیے
کہ عالم کی فضیلت، علم کی فضیلت میں یہ ہے کہ علماء نے نقل کیا، علم کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی جاہل یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے جاہل کہیں۔ کرتا ہے کوئی پسند؟ کوئی شخص بھی نہیں چاہتا لوگ مجھے جاہل کہیں، چاہے وہ پڑھا ہوا بھی نہ ہو۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یعنی جو جاہل ہے نہ پڑھا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی جاہل نہ کہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ شرف ہے۔ تو لہٰذا عالم کا رتبہ عابد سے بلند ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جو عابد ہے وہ فقط اپنی ذات کی نجات چاہتا ہے عبادت کے ذریعے سے، جو عالم ہوتا ہے وہ فقط اپنی ذات کی نجات نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں میں سے بچوں کی بھی ہدایت ہو جائے، جوانوں کی بھی اصلاح ہو جائے، بڑوں کی بھی ہدایت ہو جائے۔ تو عالم ہمیشہ نجات کی فکر چاہتا ہے۔ جو عابد ہوتا ہے وہ صرف کیا کہتا ہے، مجھے کسی سے کیا تعلق ہے، میں اپنی نماز اپنا روزہ بس۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے آپ خود بھی کامیاب ہو اور پوری قوم کو کامیابی کے راستے پہ لے کے چلیں، اور یہی راستہ تو محمد وآل محمد کا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے مولا علی علیہ السلام نے ایک بہترین یہاں پر بات سمجھا دی ہمیں۔ امام فرماتے الناس اعداء ما جہلوا، لوگ دشمن ہیں اس کے جس سے جاہل ہیں۔ یعنی آپ نے فرما دیا کہ لوگوں کی جو دشمنی ہے وہ اس کا جو ریزن ہے، اس کا جو سبب ہے وہ جہالت ہے۔ یعنی جب علم نہیں ہوگا تو لوگ دشمن بن جائیں گے۔ یعنی امام نے ایک بہت بڑا میسیج دے دیا، اگر کوئی قرآن کا آج دشمن ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ جہالت ہے۔ قرآن کی تعلیمات سے جاہل ہیں تبھی وہ قرآن کے دشمن ہیں۔ اگر کوئی انبیاء اور ائمہ ہدا کے مقصد کا اور ان کے راستے کا دشمن ہے تو وہ ان سے جاہل ہے، ان کی معرفت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی محمد وآل محمد کی تعلیمات اور ان کے مذہب اگر ان کا کوئی دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے، معرفت نہیں ہے اس کو۔ تو یعنی یہ جو ہے جہالت۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں مثلا علماء سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، علماء کو اچھا نہیں سمجھتا، علماء سے دور رہتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، خدا گواہ ہے۔ آپ لوگ ذرا ایک سروے کریں، خود دیکھیں اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہر گھر میں دیکھیں، توجہ کریں، ان کے جو لوگ علماء سے دور رہتے ہیں، علماء سے نفرت کرتے ہیں، علماء سے بھاگتے ہیں، ذرا دیکھیں ان کے گھروں میں دین کتنا ہے۔ خدا گواہ ہے، آپ کو کچھ جواب مل جائے گا ان کے گھروں میں دین کتنا ہے۔ دین کا مذاق ہوگا، نماز کی پابندی نہیں ہوگی، پردے کا مذاق اڑایا جائے گا، تقلید کا نام نہیں ہوگا، مسائل ہوں گے تو اپنے من پسند کے ہوں گے، عقائد و نظریات ہوں گے تو اپنے ہمیں جو پسند ہوں گے۔ کبھی انہوں نے بیٹھ کے کسی عالم دین کی کتاب پڑھی عقائد کی؟ پڑھی کسی نے؟ کبھی کسی عالم دین سے بیٹھ کے آل محمد کے جو عقائد ہیں بتائے ہوئے کہ مولا علی کے چاہنے والے کا عقیدہ توحید کیسے ہونا چاہیے، کیا کبھی کسی نے سوچا؟ اگر عقیدہ توحید پہ شروع ہو جائے تو ہمیں وہ ہوگا، توحید کا عقیدہ بیان ہو جائے تو ہم شاید یہ کہیں گے کہ شاید یہ وہابیت پھیلا رہا ہے، یہ مقصر آ گئے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ عقیدہ توحید وہ بنیاد ہے۔ مولا علی علیہ السلام امام الموحدین ہیں۔ بغیر ولایت اور محبت آل محمد کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چیز تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، لیکن ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے عقیدہ توحید کو نہ چھوڑ دیں، عقیدہ نبوت کی معرفت کو نہ چھوڑ دیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں۔ معذرت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد یعنی امام وقت کی آگاہی نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں آگاہی دینی چاہیے اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، مومنین کو امام وقت کے حوالے سے تعارف کروانا چاہیے، آگاہی دینی چاہیے، کیا ہمیں وہ آگاہی دے رہے ہیں؟ کیا ہم وہ آگاہی لے رہے ہیں؟ دینے والے بھی اور لینے والے دونوں، یہ ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ یعنی جو بانیان مجلس ہوتے ہیں کم از کم ان کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں پر مجالس کراتے ہیں کبھی
علماء کو یا پڑھنے والوں کو یہ موضوع ہے کہ آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کریں، امام زمان کا ذکر ہو، کبھی توحید کے موضوع پہ بات کریں، کبھی نبوت کے بارے میں بات کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری جو ہے نسلوں کی تربیت ہو سکے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے دین سے انسان دشمن اس وقت ہوتا ہے کہ جب دین سے انسان جاہل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ علم کی فضیلت تھی، یہ علم کی عظمت تھی، یہ علم کی شان تھی۔ اب قرآن کریم کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 اس کی تلاوت اور ترجمہ، اس کے چند نکات، پھر وہ آگے کی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں انسان اس وقت سرکشی کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 7 جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی بے نیاز ہے، یعنی انسان اس وقت سرکشی کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے وہ بے نیاز ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس مال ہے، میری جائیداد ہے، میں کسی کا محتاج نہیں۔ تیرے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو عطیہ تو اللہ کی ذات کا ہے۔ کتنے مالدار ہیں جو جائیں ہسپتالوں میں بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، سانس کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، جو چمچ کے ذریعے کھا رہے ہیں یا نالی کے ذریعے کھا رہے ہیں، وہ کروڑوں کھربوں کے مالک ہو کے بھی ہاتھ سے کھانے سے محروم ہیں۔ وہ پیسہ کس بات کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہے تو انسان ہر چیز خرید سکتا ہے۔ ہر چیز پیسے سے نہیں ملتی، ایمان کی دولت پیسے سے نہیں ملتی۔ فرعون مالدار تھا لیکن بے ایمان تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ نمرود پیسے والا تھا لیکن بے ایمان تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو بستروں پہ سوئے ہوئے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، وہ کیا ہے؟ ہر چیز پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ کتنے ایسے ہیں مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے، دل میں سخاوت نہیں ہے، ہاتھوں کو جوڑے رکھتے۔ پھر مصیبتیں اور آفتیں بھی ویسے آتی ہیں گھروں میں، کبھی وہ بیمار کبھی وہ بیمار۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت تو کر کے دیکھیں۔ آپ کبھی دعا کا اہتمام کریں، کبھی مہمانوں کے ساتھ، کبھی رشتہ داروں کو بلائیں، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں جب لوگ آئیں گے، جو دسترخوان بچھائے ان کے آنے سے جو آپ اپنے گھر میں رحمتیں لے کے آ رہے ہیں، وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں خود بخود دور ہو رہی ہیں۔ ہمارا ایمان اصل میں کمزور ہے۔ ہمارے گھر فلاں آ گیا، چائے پلائی، روٹی کھلائی، میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے۔ جب برکت سے محروم ہو جائیں گے پھر وہ بیماریاں ہمارے گھر آئیں گی۔ وہ 4 پیسے ڈاکٹروں کو دیں گے، مہمانوں کو نہیں کھلائیں گے۔ وہ 4 پیسے ہم اور مصیبت میں صرف کریں گے، مہمان کوئی آ جائے اس پہ صرف نہیں کریں گے۔ جبکہ احادیث میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو رزق اس کے سال کے خرچے کے مطابق دیتا ہے، یعنی اگر کوئی بخل سے چلے گا اللہ اس کو بخل کے مطابق رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ یعنی کوئی شخص سخاوت کا ہاتھ رکھے گا، سخاوت کے ساتھ اللہ نے اس کو سخاوت کے ساتھ رزق دینا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے، وہ اللہ کے ساتھ جیسے تجارت کرے، بخل کے ساتھ کرے یا سخاوت۔ وہ تو دشمن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی رزق دے رہا ہے اور مومن کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی بے نیاز ہے جی، اور وہ سمجھتا ہے، کیوں سمجھتا ہے وہ؟ یعنی جو انسان کی سرکشی کی جو وجہ ہے، جو گمراہی کی وجہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ مجھے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے پروردگار کی طرف ہی سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ انسان سرکش بن رہا ہے جی، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہوئے، اور اس بات کو بھولا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اس بات کو بھولا ہوا ہے۔ یہاں پر پہلی آیت میں جو ان آیات میں ہمیں جو پیغام مل رہے ہیں، پہلا پیغام اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی وہ جو
انسان سرکش بن رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے، کس وجہ سے بن رہا ہے؟ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے۔ چاہیے یہ ہے کہ انسان شکر پڑھے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں شکر ادا کروں، لیکن انسان کیا بن رہا ہے؟ متکبر بن رہا ہے، انسان غرور کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے انسان کو۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سید الرسل جو ہے وہ گزر رہے تھے، تو آپ کے قریب سے ایک سائل جسے فقیر کہتے ہیں وہ گزرا، تو سید الرسل کے پاس چند کھجوریں تھی، تو آپ نے ایک کھجور اس سائل کو دی۔ اس کو جب کھجور دی تو اس نے غصہ کیا اور سید الرسل کے ساتھ جسارت کرنے لگا، اور وہ کھجور لینے سے انکار کر لیا کہ میں ایک کھجور لوں۔ یعنی اس کو چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتا، مجھے رسول اللہ کے ہاتھوں کھجور مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سید الرسول کی ذات کو سامنے نہ بھی رکھے تو صرف یہی دیکھ لے کہ مجھے ایک کھجور تو مل رہی ہے، بھئی میں اس سے تو محروم ہوں۔ انسان یہ دیکھے نا، بھئی میرے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے، ولو کم ہے مقدار میں ایک کھجور کا بھی مالک نہیں ہوں، مجھے ایک کھجور کا بھی مالک تو بنایا جا رہا ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے روزانہ ایک روٹی تو دے رہا ہے کھانے کے لیے۔ انسان کیوں سوچتا ہے، لمبی لمبی آرزویں کیوں کرتے ہیں؟ جتنا اللہ رزق دے رہا ہے حساب بھی اس کے مطابق ہوگا، یاد رکھے۔ جتنا جس کے پاس رزق ہے، امیر کے پاس جتنا مال ہے اس کے مال کے مطابق حساب ہوگا، غریب کے پاس جتنا مال ہے اس کے مطابق اس سے حساب ہوگا۔ آپ جتنی بڑی تمنا کرتے جائیں گے اتنے بڑے حساب بھی بنتے جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک کھجور کے اوپر اس نے کراہت کی، انکار کر دیا۔ پھر سید الرسل نے ایک اور سائل گزرا، رسول اللہ نے وہ کھجور ایک اور شخص کو دے دی، جو دوسرا شخص تھا۔ جب اس نے وہ کھجور لے لی تو اس نے سید الرسل کا شکریہ ادا کیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے سعادت اور کرامت ہے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھوں یہ مجھے کھجور مل جائے۔ یہ شکر ہے، شکر کی منزل ہے نا، یعنی شکر بھی ادا کر رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، اور مجھے رحمت للعالمین کے ہاتھوں یہ کھجور مل رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب سید الرسل نے دیکھا نا کہ اس کا اس قدر شکر ہے، اس قدر تعظیم کر رہا ہے، آپ نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ اس کو خدا کے لیے 20 درہم دے دو، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، مجھے اس کی یہ عادت بڑی پسند ہے۔ یعنی سید الرسل نے اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھیں کہ ایک ناشکرہ اس طرح ہوتا ہے، وہ نعمتوں سے محروم رہتا ہے، اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اس قدر اللہ کی نعمتوں اس کے حصے میں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو یعنی اس سے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں لوگ اس سے محبت سے پیش آتے ہیں، اور اللہ بھی اپنے رزق کی فراوانی اس کی طرف جو ہے وہ کرتا ہے۔ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، خود آپ دیکھ لیں معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں ناشکری کرتے ہیں، رونا روتے ہیں روزی کے حوالے سے، کھانا پینا کپڑا، ناشکری ہی ناشکری۔ اپنی ایمان سے بتائیں، اللہ کو تو وہ ناراض الگ کرتے ہیں، کیا ہم لوگوں کو وہ اچھے لگتے ہیں؟ اگر ہم منہ پہ اسے نہ کہیں، دل میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا ناشکر انسان ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے ناشکری کو اتنا لوگوں کے دلوں میں بھی ناپسند کر دیا، تو اس لیے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا۔ تو یہاں پر جو ہے اسی لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے تو اللہ اور عطا کرتا جائے گا، شکر گزار بنتے جاؤ۔ اگر اللہ نے مال دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ، اپنے واجبات ادا کرتے جاؤ، اللہ تمہیں اور دیتا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کی، روئے پیٹے، لوگوں کے سامنے رونا رویا، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، لیا ہے اللہ سے، اللہ کی راہ میں دیا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی تمہارے ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ کیا ہوگا عذاب دردناک؟ آخرت میں تو جو ملے گا اللہ کا عذاب، دنیا میں رزق کی قلت ہو جائے گی، عزت اور وقار میں کمی آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو لہٰذا یہ تھا پہلا پیغام ان 3 آیات میں۔ دوسرا، انسان
شکر کی بجائے خود کو، یعنی انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کے بعد شکر کرتا، لیکن شکر کرنے کی بجائے انسان خود کو کیا بنا بیٹھا؟ فرعون بنا بیٹھا۔ کہ اللہ نے، جیسے دیکھیں آپ روایات تاریخ میں، کیا 3 افراد ایسے ہیں، فرعون، نمرود اور شداد۔ ان تینوں کو اللہ نے مال دیا، ان تینوں کو اللہ نے کیا دیا؟ مال دیا۔ یہ صاحب تخت بنے، صاحب تخت و تاج، یعنی دنیا پہ حکومت کرنے والے بنے۔ کون؟ فرعون، نمرود اور شداد۔ مال ملا، مال پہ ناز کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہنے لگے تو ہم تو بے نیاز ہیں، سرکشی کرنے لگے۔ سرکشی کی وجہ سے یعنی یہ گمراہ ہو گئے، ناشکری کرنے لگے۔ تو اب ان کے پاس مال ہے، دنیا ہے، مال اور دنیا کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ناشکری کرتے ہوئے یہ فرعون بن بیٹھے سارے، نمرود، فرعون اور شداد، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، کہتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم تمہارا رب ہے۔ جو ان کو رب نہ مانتا، اللہ نہ کہتا، اس کو یہ قتل کروا دیتے۔ تاریخ میں 4 ایسے ہمیں کردار ملے ہیں، 4 کردار۔ 3 ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں اللہ اور رب کہو، اگر کوئی اللہ رب نہ کہتا تو اس کو قتل کروا دیتے، لیکن ایک ہستی، ایک ذات اتنی عظیم تھی کہ اگر کوئی اس کو رب اور اللہ کہتا تو وہ قتل کروا دیتی، اور وہ تھی علی حیدر کرار۔ فرعون، نمرود، شداد کہتے تھے ہمیں اللہ اور رب کہو، جو نہ کہتا تو یہ قتل کروا دیتے، اور مولا علی کو جو رب کہتا، مولا علی اس کو قتل کروا دیتے۔ مولا علی یہی تو سمجھا رہے ہیں، اور میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں اللہ اور رب نہیں ہوں۔ اور مولا علی علیہ السلام کے پاس کون سی دولت تھی؟ علم کی دولت تھی۔ اس لیے سید الرسل نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب، میں علم کا شہر ہوں، یعنی تمام انبیاءوں کے پاس جتنا علم ہے اس علم سے بھی زیادہ علم ہے سید الرسل کے خزانے میں۔ تمام انبیاء کے علم ایک طرف، اور سید الرسل کا علم کو اگر دیکھیں تو رسول اللہ کے علم کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا ہے، اور سید الرسل کے علم کا دروازہ اگر بنے ہیں تو ذات علی حیدر کرار بنے ہیں۔ اب علی مولا رسول اللہ کے علم کے دروازے ہیں، تو گویا سید الرسل نے سمجھایا کہ میرے علم کی اگر خیرات لینی ہے، اللہ کا قرآن سمجھنا ہے، اور میری سنت اور میرا پاک کردار سمجھنا ہے، تو آپ کو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ علماء اہل سنت نے اس روایت کو رد کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھئی فلاں جو ہے وہ مولا علی جو ہے وہ دروازہ ہیں، تو فلاں صاحب شہر کی چھت ہے، یعنی رسول اللہ ہے شہر، دروازہ ہے علی مولا، اور فلاں صاحب چھت ہے، اور فلاں صاحب دیوار ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے قبول ہے، بے شک کوئی چھت ہوگا یا کوئی جو ہے اس میں دیوار ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ شریف انسان ہمیشہ دروازوں سے آتا ہے، دیواریں پھیلان کر شریف نہیں آتا، اور چھتیں پھیلان کر بھی شریف نہیں آتا۔ تو نبی نے بتایا ہے میری بارگاہ میں شریف وہی آئے گا جو دروازہ علی سے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علیہ۔ تو یہاں پر یہ 2 پیغام تھے اس آیت میں۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا۔ جب انسان سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے میں نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو انسان اس بات کو یاد رکھے میں نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے۔
آپ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او علی والو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم آخرت کی کھیتی یہاں تیار کرو، آخرت کی فصل یہاں تیار کرو، فصل جو ہے اس کا جو ثمرہ ہے وہ تمہیں میدان قیامت میں ملے گا، یعنی اعمال صالح کی فصل یہاں تیار کرو۔ تو یہ تھی پہلی ان 3 آیات۔ اب آیت نمبر 9، 10، 11، 12 اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں یعنی 19 آیات تک، ان کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے پیغام کی طرف آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت الذی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ یہاں پر یہ 18 آیتیں ہیں۔ 19ویں آیت ہم نہیں پڑھیں گے چونکہ 19ویں آیت جو ہے اگر ہم پڑھیں تو پھر میرے اوپر بھی ابھی سجدہ واجب ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے، یعنی جو واجب آیات والی آیتیں ہیں اس میں سجدہ اگر ریکارڈنگ میں سنیں تو سجدہ واجب نہیں ہے، اگر لائیو سنیں اور پڑھیں تو پھر سجدہ واجب ہے۔ تو یہ سورہ علق کی آخری آیت پڑھنے سے اور سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ اور اس کا جو ہے پیغام ذکر کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ جی ہاں، آیت نمبر 9، ارأیت الذی ینہی، یعنی آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، ایک بندہ خاص کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ یعنی رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل آ کے منع کرتا تھا کہ آپ اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی ترجمہ کر لو، پھر اس کی میں ساری وضاحت بیان کرتا ہوں۔ تو یعنی یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ابو جہل نے جب منع کیا تھا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو وہ بندہ خاص ہدایت پر ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، وہ بندہ خاص جو ہے وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، خود ہدایت پر ہے اور پرہیزگاری کا ہدایت کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے غور کیا یہ شخص حق کو جھٹلاتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے، یعنی ابو جہل یا ابو جہل والی فکر رکھنے والے لوگ۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ جو لوگ اللہ کے دین کے دشمن ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے تو گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گمراہیاں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 15، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو اللہ نے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر وہ باز نہ آیا، یعنی رسول اللہ کے حق میں جسارت کرنے میں، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس کو گھسیٹیں گے۔ وہی دروغ گو اور خطا کار پیشانی، یعنی جو رسول اللہ کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ جسے چاہے مدد کے لیے پکارتا رہے، یعنی اگر وہ اپنے گمراہ مشرکین و کفار لوگوں کو، بے دین لوگوں کو پکارتا رہے تو اس کی کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ سندع الزبانیہ، اللہ فرماتا ہے ہم عنقریب جہنم کے مامورین کو پکاریں گے، یعنی آج وہ اپنے مدد کے لیے پکارنے والوں کو پکار رہا ہے، یا میدان قیامت میں اگر وہ اپنے بتوں کو یا مشرکین ساتھیوں کو بلائے گا تو وہاں پر کوئی نہیں اس کو بچائے گا۔ عنقریب ہم اس کے یعنی جو جہنم کے دروغے ہوں گے اس کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہوں گے ہمارے حکم سے۔ تو یہاں پر یہ آیات مجیدہ، آیت نمبر 19 کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ وہ سمجھتا ہے ایسا نہیں ہے، ہرگز اس کی اطاعت نہ کر،
یعنی اے رسول آپ اس ابو جہل کی ہرگز اطاعت نہ کریں، آپ سجدہ کریں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ تو یہاں پر ان آیات مجیدہ میں پیغام ہدایت، پہلا پیغام ہدایت ان آیات کی روشنی میں، پہلی آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ یعنی اے رسول آپ یہ توقع نہ رکھیں آپ اسلام کا پیغام دے رہے ہیں تو لوگ فوراً اسلام قبول کر لیں گے، بلکہ لوگ آپ کے دشمن بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ سید الرسل نے جو ہے وہ نبوت کا علم بلند کیا، ادھر سے آپ کے خاندان میں سے لوگ کھڑے ہو گئے آپ کی دشمنی کے لیے۔ ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا تھا، اس کی بیوی، تو کتنے خاندان کے افراد رشتہ دار رسول اللہ کے مقابلے میں آ گئے۔ تو سید الرسل علم اور ہدایت کی بات کر رہے تھے اور وہ برداشت نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نے رسول اللہ کو یہ پیغام دے کے ہمیں بھی سمجھا دیا۔ اگر آپ لوگ پیغام ہدایت دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنا حوصلہ پست نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ہماری مخالفت ہوگی، لوگ باتیں کریں گے، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ آپ کے اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں، اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں، کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور غیبت امام میں کر رہا ہوں، اپنے امام غیب کی غیبت کے زمانے میں اپنی شرعی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ تو انسان یہ دیکھے کہ نصرت دین کا کام۔ تو یہاں پر جو تھا یعنی وہ جو ابو جاہل تھا وہ سید الرسل کی اس تعلیم میں وہ رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ وہ اپنے مال پر ناز کرتا تھا، ابو جاہل کہتا تھا میں صاحب مال بھی ہوں، صاحب رتبہ بھی ہوں، سردار بھی ہوں، میں اس یتیم عبداللہ کی پیروی کیوں کروں، جس کے پاس نہ مال ہے نہ یہ سردار ہے، یہ تو یتیم تھے، میں کیوں ان کی پیروی کروں۔ تو اس کو مال پہ ناز تھا اور اس کو اپنے رتبے پہ ناز تھا، لیکن سید الرسل علم کی دولت سے مالا مال تھے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ تقوی اور ہدایت کے راستے میں بھی مشرکین لوگ روکتے ہیں، یعنی جو تقوی رسول اللہ کو یہ لوگ روکتے تھے نا، آپ ہدایت کا پیغام نہ دیں، تو یہاں ہمیں یہ معلوم ہوا تقوی اور پرہیزگاری اصلاح کی بات سے، ہدایت کی بات سے روکنا یہ مشرکین کفار کا کام ہے۔ وہ مومن نہیں ہے، وہ کردار مومنوں والا نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کو روکیں۔ نماز کے لیے کیوں جا رہا ہے، مجلس میں کیوں جا رہے ہیں، عالم دین کی واعظ و نصیحت کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ہمیں یہاں پہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یعنی تعلیم میں، ہدایت میں ہمیں لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے، لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ تو جنہوں نے کل رسول اللہ کے درس میں، رسول اللہ کی محفلوں میں جانے سے روکتے تھے، وہ رسول اللہ کے زہری دشمن تھے۔ آج اگر کوئی رسول اللہ کے علم اور ان کی سنت اور قرآن اور آل محمد کی تعلیمات سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ رسول اللہ کے مقصد کے دشمن ہیں۔ وہ ظاہری دشمن تھا، یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ تو وہ کل والے جو دشمن تھے مشرکین، وہ رسول اللہ کی ذات کے دشمن تھے۔ یہ جو آج کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کی تعلیمات، قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کو پھیلانے سے منع کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے مقصد کے دشمن ہیں، اور یہ دشمن اس دشمن سے بڑا ہے، خطرناک ہے۔ تیسرا پیغام یہاں پر رسول اللہ نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل روکتا تھا، جو قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے۔ تو روایت میں ہے کہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا، روایت میں ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ مٹی پر سر رکھ کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو کیا تم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ مٹی پر چہرہ رکھ کے سجدہ کرتا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں بلکہ وہ دیکھو سامنے ہم تمہیں دکھائیں، وہ جو سامنے وہ جو مٹی پر سجدہ کر رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے بتایا، وہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، یعنی وہ رسول کا صرف نام لیتے تھے۔ تو اس نے بتایا۔ اب اس بدبخت نے، ابو جہل نے کیا کہا جب دیکھا نا رسول اللہ سامنے سجدے میں پڑے ہیں، یہ بدبخت کافروں کے ساتھ، ادھر کچھ لوگ تھے، کھڑا تھا،
کہتا ہے کہ اب میں جا کر اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کی گردن کو کچلوں گا، یعنی سید الرسل کی گردن مبارک پہ پاؤں رکھ کے جسارت کی کثرت سے یہ چلنے لگا۔ جب یہ قریب پہنچا رسول اللہ کے، ایک مرتبہ ڈر کے یہ پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں ڈرے ہو، خوف زدہ کیوں ہوئے ہو، آگے کیوں نہیں گئے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے ان کی گردن کو کچلوں گا، تم تو جسارت کے کثرت سے گئے تھے، یہ اب کیا ہوا، ڈرے کیوں ہو؟ کہا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں جن بتوں کی، جن ربوں کی، جو رب ان کے مانتے تھے بتوں کو، میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں قریب جاتا تو میں جل کے راکھ ہو جاتا۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ، ان کے اور میرے درمیان ایک آگ کی خندق ہے، ایک خندق آگ کی ہے، تو اگر میں قریب جاتا تو میں اس میں جا گرتا۔ جب سید الرسل سجدے سے فارغ ہوئے تو ان میں کچھ لوگ موجود تھے، آپ نے فرمایا میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر یہ آگ کے قریب آتا فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کی ایک ایک بوٹی کو نوچ لیتے اور اٹھا کر لے جاتے۔ تو یعنی یہ اس طرح سے یعنی عذاب الہی میں یہ مبتلا ہوتا۔ تو یہ جو ہے نماز سید الرسل کو حکم تھا۔ یہاں پر یہ تیسرا پیغام تھا۔ چوتھا پیغام اس میں حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں ہمیں کیسا نظریہ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ روایت معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی عبادت کرو۔ یہ ایک معرفت کا مقام ہے، اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جو بندہ یہ سمجھ کے کرے تو پھر دیکھیں کہ آپ اس کے ایک لطف اور لذت ہے اس عبادت میں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پھر یہ تو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کی معرفت اتنی نہیں ہے، اس کی نماز میں اتنا خشوع اور خضوع نہیں حاصل ہوتا کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے، اس منزل پہ نہیں ہے، یہ بات تو یاد رکھ لے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب انسان خود دیکھے کہ میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رکوع جلدی جلدی انجام دے رہے ہیں، جلدی جلدی سجدے انجام دے رہے ہیں، کیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا جلدی جلدی ایک شخص ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، نمازیں جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، کوئی مارنے کے لیے شہد آ رہا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کر رہا ہے کہ بس کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے مصیبت آنے والی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ اسی حالت میں مر جائے تو یہ سید الرسل کے دین پہ نہیں مرے گا، اسی حالت میں مر جائے۔ واللہ امام فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم اگر یہ اسی حالت میں مر جائے یہ اللہ کے دین پہ نہیں مرے گا۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد فرمایا اسرق الناس من سرق الصلاۃ، لوگوں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے، آج ہم چور سمجھتے ہیں نا کہ کوئی کسی نے کسی کا 100 روپے اٹھا لیا تو پوری زندگی کے لیے ہم کہتے ہیں یہ چور تھا۔ ہمیں یہی یاد ہے کہ فلاں نے ہمارے پیسے چرائے وہ چور ہے، فلاں نے فلاں چیز اٹھائی وہ چور ہے، فلاں نے فلاں چیز چورائی وہ چور ہے، اس نے جیب کاٹی وہ چور، یہ چور ہیں، یہ سب چور ہیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں یہ چور اتنے بڑے نہیں ہیں، جتنا بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی پڑھتا ہے، صحیح طرح نہیں پڑھتا، اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، رب کی مرضی کے مطابق نہیں پڑھتا۔ ایک بہت بڑا عابد تھا، معصوم فرماتے ایک عابد تھا، عابد عبادت گزار، جب وہ فوت ہوا قبر میں گیا تو فرشتے حساب و کتاب کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ تمہاری فلاں دن کی جو نماز ہے وہ تمہارے 2 گناہ ہیں نامہ اعمال، ایک دن ایک مرغے پہ ظلم ہو رہا تھا اور تم وہاں سے گزر گئے، تم نے دفاع نہیں کیا،
آج ہم خود اندازہ کریں، اگر کسی مقام پر کوئی ظلم ہو رہا ہو کسی مسلمان پر اور ہم خاموش چلے جائیں، ہم بھی اس ظلم میں شریک ہیں۔ اگر ہم روک سکتے ہیں تو روکیں، ہم مسلمانوں کے درمیان اصلاح کروا سکتے ہیں، ان کا جھگڑا ختم کروا سکتے ہیں، ان کی صلح کروا سکتے ہیں، اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، مسلمانوں کے درمیان صلح کروائیں، ان کے درمیان محبت قائم کروائیں، ان کے درمیان جھگڑا ختم کروائیں۔ اگر ہم خاموشی سے چلے جائیں ہم مجرم ہیں۔ تو لہٰذا ایک یہ گناہ کہ ایک حیوان پر ظلم ہو رہا تھا، دوسرا تم نے اپنی زندگی میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ کتنی؟ ایک نماز۔ کہا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ہم جہنم کے گرزوں میں سے ایک گرز تمہاری قبر میں ماریں گے۔ جو ایک گرز مارا تو پوری قبر جہنم کی آگ سے پر ہو گئی۔ اب دیکھیں، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، عابد تھا، ایک نماز صرف بغیر وضو کے پڑھی، تو جو بندہ کئی نمازیں نہ پڑھے، نمازیں ہی نہ پڑھے، اس کے لیے کتنا عذاب ہوگا۔ جو ایک نماز صرف بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، باقی نمازیں مکمل ہیں، اس کے لیے اتنا عذاب۔ اور جو نمازیں ہی چھوڑ دے، جس کو صحیح وضو کا بھی پتہ نہ ہو، اس کی اللہ جانے اس کے لیے کتنا عذاب ہے۔ اللہ مہربان ہے، بے شک اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اپنے اعمال مکمل کریں پھر کہیں اللہ رحمان الرحیم ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم قتل کریں اور ہم کہیں اللہ رحمان الرحیم ہے۔ کیا اللہ یہی چاہتا ہے آپ قتل کریں میں رحمان الرحیم ہوں؟ ہم چوریاں کریں ہم کہیں اللہ رحمان الرحیم ہے، ہم شراب پئیں کہیں اللہ رحمان الرحیم ہے، ہم زنا کریں ہم کہیں اللہ رحمان الرحیم ہے، کہ ایمان اللہ رحمان الرحیم؟ نہ، آپ اپنے واجبات مکمل کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جو کچھ خطائیں ہو گئی ہیں بھول سے، آپ کہیں اے مہربان کریم اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو رحمان الرحیم۔ آپ اللہ کے دروازے پہ آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، پھر کہیں اے اللہ تو رحمان الرحیم۔ یہ معنی ہے، نہ کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور کہیں اللہ رحمان الرحیم ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں، عمر ابن سعد کے بیٹے نے کہا تھا، اس ملعون کے بیٹے نے کہا تھا، بابا آپ کل میدان قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نماز رسول کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ اس ملعون بدبخت نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے بیٹا، جو رائے کی حکومت ہے نا، تہران کی جو حکومت جو مجھے ملنے والی ہے وہ ہے نقد، اور رسول کی شفاعت وہ ہے قیامت والے دن ادھار۔ عقل مند کبھی بھی نقد کو چھوڑ کے ادھار پہ معاملہ نہیں کرتا، یہ جہالت تھی اس کی۔ کہتا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، استغفر اللہ ربی۔ یہ فکر کس نے دی؟ یزیدی فکر یہ کس نے دی؟ یہ عمر ابن سعد قاتل حسین نے، یعنی امام حسین کو قتل کرنے کے بعد کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اور آج ہم اپنا کردار دیکھیں، وہ امام حسین کو قتل کر کے کہہ رہا تھا اللہ رحمان الرحیم ہے، آج ہم نمازیں چھوڑ کے کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم ہے۔ آج ہم پردہ چھوڑ کے کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم ہے۔ آج ہم شرابیں پی کے کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم ہے۔ آج ہم زنا کر کے کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم ہے۔ وہ قتل کر کے کہہ رہے تھا اللہ رحمان الرحیم، ہم مقصد حسین کو قتل کر کے کہہ رہے ہیں اللہ رحمان الرحیم۔ وہ امام کی ذات کا دشمن تھا اور ہم آج مقصد امام حسین کے دشمن بن رہے ہیں۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں، آل محمد کی تعلیمات ہماری ہدایت چاہتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ پیغام تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا ایک شخص نے ملتا ہے، ایک شخص نے توبہ کی، پھر وہ توبہ کرنے کے بعد روتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو نے جب توبہ کر لیے پھر روتا کیوں ہے؟ توبہ تو کر لیے پھر کیوں روتا ہے؟ اتنا زیادہ تو روتا ہے، پہلے گناہگار تھا، اس کے لوگ گناہوں سے آگاہ تھے۔ کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ بخشنے والا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور معاف کر دے گا۔ مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ جب مجھے یہ سوچتا ہوں نا کہ میں نے گناہ کیا تھا تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ رب نے میرے وہ سارے کالے کرتوت دیکھے ہیں، میں اس شرمندگی کی وجہ سے روتا ہوں۔ یعنی انسان کو واقعی شرمندگی رہنا چاہیے۔ پانچواں جو پیغام ہے یہاں پر کہ جو جھوٹے خطا کار جن کا اگلا حصہ سر کا
سر کے بالوں سے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یعنی آیت مجیدہ میں گزرا تھا نا کہ اس کے سر کے بالوں سے گھسیٹ کے اس کو لے جایا جائے گا۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کے دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ آخرت میں اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں۔ تو ان دونوں پہ عمل ہوا۔ ابو جہل کی جب موت آئی تب بھی ایسے تھا کہ اس کے سر کے بالوں کو سے گھسیٹا گیا، اور آخرت میں بھی اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر، آگے کے بالوں سے پکڑ کر ملائکہ گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ جب ایک مرتبہ جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ سورت کون جا کے قریش کے سرداروں کو سنائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ضعیف کمزور تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ یہ گئے کعبہ کے قریب، سردار سارے بیٹھے تھے، انہوں نے سورہ رحمان شروع کی، انہوں نے اٹھے اور ان کو مارنا شروع کیا۔ ابو جاہل نے ایک زور سے تھپڑ مارا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پہ، جس سے ان کا سر پھٹا اور خون نکل آیا۔ وہ روتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں جب آئے تو سید الرسول کی خدمت میں رو رہے تھے۔ سید الرسول غم زدہ ہوئے، اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے۔ رسول اللہ نے دیکھا جبرائیل امین ہنس رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے جبرائیل، عبداللہ ابن مسعود رو رہا ہے اور تو ہنس رہا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ان قریب آپ دیکھ لیں گے۔ یعنی حضرت جبرائیل بتانے آئے تھے کہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے رونے کی وجہ سے ابو جہل کے لیے کیا سزا تیار کی ہے۔ تو اب یہ واقعہ جب ختم ہوا، گزرا، تو اب ملتا ہے تاریخ میں جب جنگ آئی، جنگ بدر، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو جب جنگ بدر کا موقع آیا تو ادھر سے لاشیں پڑی تھیں، ان لاشوں میں دیکھا جو مشرکین و کفار کی لاشیں، ان میں ابو جہل کی لاش تھی، اس میں آخری سانسیں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کیا، اس ابو جہل کے سینے پہ چڑھ بیٹھے۔ وہ کہتا ہے اے چرواہے، اے بکریاں چرانے والے حقیر، تو ایک بلند مقام پہ چڑھ بیٹھا ہے۔ یعنی ابھی بھی وہ فخر کر رہا تھا، اپنے آپ کو سردار تھا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑا عظیم جملہ کہا۔ کیا کہا؟ جب اس ابو جہل نے یہ کہا کہ اے چرواہے، اے حقیر، تو ایک بلند مقام پر چڑھ بیٹھا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو برتری حاصل ہے، اور کسی چیز کو اسلام پہ برتری حاصل نہیں ہے، اسلام بلند ہے۔ تجھے کہاں پر برتری حاصل ہو گئی ہے؟ اسلام نے یعنی مجھے برتری دی ہے، میں کلمہ گو ہوا ہوں تو مجھے اسلام نے بلند کیا ہے۔ حقیر تو ہے، تیرا سینہ بلند نہیں ہے، تو حقیر ہے۔ اسلام ہر چیز پہ برتری رکھتا ہے، کوئی چیز بھی اسلام پہ برتری نہیں رکھتا۔ تو لہذا اس کے کہنے کے بعد اور اس ابو جہل نے پھر کہا کہ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہنا کہ میں زندگی میں بھی تم سے نفرت کرتا تھا اور موت کے وقت بھی تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا، اور پھر ابو جہل نے کہا کہ تو جو ہے میرا یہ سر تیز تلوار سے کاٹ، اور ملتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا سر جو ہے وہ نیچے سے کر کے کاٹا جائے۔ کہا کیوں کاٹا جائے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب سروں میں میرا سر پڑا ہو تو معلوم ہو کہ یہ سردار کا سر ہے۔ لیکن کیا کیا گیا؟ انتقاماً اس کو پست کرنے کے لیے اس کے سر کو مزید نیچے سے کاٹا گیا تاکہ اس کا سر مزید چھوٹا نظر آئے۔ یعنی یہ قتل ہونے کے بعد بھی غرور اور تکبر کا شکار ہے۔ اس کو اس طرح سے پھر اس کی گردن کو چھوٹا کاٹا گیا، اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سر کاٹ لیا تو سر اٹھا کے نہیں چلے، اس کے بالوں سے پکڑ کر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں لائے۔ اس آیت مجیدہ کی جو ہے وہ تکمیل ہو گئی۔ گویا جو جبرائیل امین خوش ہو رہے تھے، یعنی وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، اشارہ دے کر گئے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کو آج ابو جہل نے رلایا ہے، اسی کے ہاتھوں اس کا سر کٹوائیں گے۔
تو لہٰذا جو ہے یہ ابو جہل جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدوں سے روکتا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو تم اس کی اطاعت نہ کرو، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ایسے ہو سکتے ہو۔ گویا معلوم ہوا سجدے سے روکنا، نماز سے روکنا مشرکین کا فعل ہے، ابو جہل کا فعل ہے، ابو جہل کا کردار ہے۔ اور آج اگر کوئی نماز سے روکتا ہے، سجدوں سے روکتا ہے، یہ کفار و مشرکین کا کردار ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں مومن اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کرے کہ وہ محمد و آل محمد کا سچا پیروکار ہے۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی